السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ کئی جمعوں میں حضرات صحابہ علیہم الرضوان کے ایمان لانے کی کیفیات، ایمان قبول کرنے میں مشکلات اور ایمان قبول کرنے کے بعد اس پر ثابت قدم رہنا، اس کا بیان ہوا تھا۔ جس چیز پر وہ ایمان لائے تھے وہ تھا دین اسلام، اور قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی جو آیت کا ایک حصہ ابھی تلاوت ہوا ہے، اس میں اللہ رب العزت یہ بات بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو قابل قبول اور پسندیدہ مذہب ہے وہ ہے دین اسلام، اور یہ بات بھی ہمیں خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ پہلے بھی کہا ہوگا، سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو جس زمانے میں جس وقت میں تشریف لائے، جس مذہب کے ساتھ آئے، وہ دین اسلام تھا۔ ہر نبی کا دین اسلام تھا، اور ہر نبی اور رسول بشمول ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے جس دین کی بات کی اس کی بنیادی باتیں سب ایک ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں، اور ان بنیادی باتوں میں جو چیز ہے سب سے پہلے اللہ پر ایمان، پھر فرشتوں پر ایمان، پھر اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں اس پر ایمان، پھر اللہ نے جو انبیاء علیہ السلام بھیجے، جنہیں ہم جانتے ہیں ناموں سے، جنہیں نہیں جانتے، سب پر ایمان۔ پھر یہ دنیا اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی، قیامت آئے گی، اس پر ایمان۔ پھر اللہ نے ہر ایک کے ساتھ جو مقدرات رکھے ہیں اس پر ایمان، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے برے ہوں۔ یہ اور پھر اس کے بعد موت کے بعد ہماری سب کی موت آنی ہے، ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں اپنے بھروسے، کوئی نہیں بچے گا اس سے، ہماری اولادیں بھی نہیں بچیں گی۔ اس موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، زندہ کیا جانا،
یہ بنیادی چیزیں، ان بنیادی چیزوں میں ہر نبی کی تعلیم ایک ہی، اس میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ یہ دین اسلام جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، جس طرح حضور علیہ السلام آخری نبی اور رسول ہیں، یہ دین بھی آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی نیا دین نہیں آیا۔ اور جن لوگوں تک پہنچا ہے، جس امت تک پہنچا ہے، یہ بھی آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی نئی امت پیدا نہیں ہوگی۔ جو حضور علیہ السلام دین اسلام لے کر تشریف لائے، یہ تو بہت بڑا ہے، اس کا پورا بیان نہ میری طاقت ہے نہ میرے پاس علم ہے۔ اہل علم نے اس پورے دین کو 5 چیزوں میں خلاصتاً بیان کیا ہے۔ جو کام ہوگا انہی 5 چیزوں کے نیچے ہوگا، اس سے ہٹ کے نہیں ہوگا کام۔ اور جس نے ان 5 چیزوں پر عمل کر لیا، انسان ہونے کے ناطے کہیں کوتاہی ہو گئی تو کہا یہی جائے گا اس نے دین پر عمل کرا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ نمبر 1 عقائد، عقیدہ، عقیدے کی جمع ہے عقائد۔ عقائد اگر وہ نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلائے ہیں تو دین نہیں۔ اس کی ایک مثال، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں 6 فٹ کے انسان ہیں، یہ انسان تب ہے جب اس کے اندر روح موجود ہے، زندہ ہے۔ روح نکل گئی، انسان نہیں رہا۔ اس کی ایک مثال کے طور پر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کسی گھر میں، شوہر کا انتقال ہو گیا، ہسپتال میں ہوا، راستے میں کسی حادثے میں ہوا، میت گھر جاتی ہے، گھر میں بیوی موجود ہے، تو بیوی یہ نہیں کہتی میرا شوہر آ گیا، بلکہ کہتی ہے میرے شوہر کی میت آئی ہے، انسان ختم ہو گیا۔ باپ کی میت، بیٹے کی میت گھر جاتی ہے تو باپ یہ نہیں کہتا میرا بیٹا آ گیا، کہتا ہے میرے بیٹے کی میت آئی، انسان ختم ہو گیا۔ انسان تب تک انسان ہے جب اس کے جسم کے اندر روح موجود ہے، اگر روح نہیں ہے تو انسان نہیں ہے۔ اور عقیدہ نہیں ہے تو دین نہیں۔ یہ مثال دی روح اور انسان کے ساتھ، عقیدہ نہیں ہے تو دین کسی کام کا نہیں۔ اور اس انسان میں عبادت بھی ہے نا، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، عبادت میں کوتاہی ہے، ہو گئی، ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت چاہیں تو معاف فرما سکتے ہیں۔ عقیدہ اگر درست، عقیدہ درست نہیں ہے، عبادت آسمان تک چلی جائے ہماری، کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، انسان ہے، انسان کے اعضاء ہیں، آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، انگلیاں بھی ہیں، کان بھی ہے۔ خدا نہ کرے اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، کسی حادثے میں ہاتھ کٹ گیا، کسی حادثے میں بینائی چلی گئی، نابینا اندھا ہو گیا، یہ ہاتھ کٹ گیا، انسان ہے، زندگی تو ہے۔ اور آنکھ کی بینائی چلی گئی تب بھی انسان ہے، زندہ موجود ہے، کان کٹ گیا تب بھی انسان موجود ہے، لیکن روح چلی گئی تو انسان نہیں ہے۔ اور دیکھیے روح جب جاتی ہے مکمل جاتی ہے، 1/2، 1/4، 1/3 یہ نہیں جاتی حصوں، جب جائے گی پوری جائے گی۔ آدھی روح نکل گئی، آدھی روح کے ساتھ میں پھر رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو روح ہے تو انسان ہے، عقیدہ ہے تو ہمارا دین ہے۔ تو پہلی چیز دین اسلام کی جو 5 چیزوں میں خلاصہ ہوا، پہلی چیز عقائد، عقائد کے بعد دوسری چیز عبادات،
جس میں نماز بھی آ گئی، جس میں روزہ بھی آ گیا، جس میں زکوٰۃ بھی آ گئی، جس میں حج بھی آ گیا، جس میں تلاوت قرآن بھی آ گئی، سب چیز آ گئی جتنی بھی عبادتیں ہیں۔ عبادات کے بعد تیسری چیز معاملات، اور معاملات کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ دین ہے۔ کسی کا لے کے دبا لیے تو دینا نہیں جانتے، دینے کا وقت آ جائے تو جیب میں موجود ہے بے شمار ہیلے پڑتے ہیں، حرام ہے۔ معاملات کے بعد معاشرت، ہمارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، گھر میں رہنا، دکان پر رہنا، پوری زندگی گزارنا۔ پانچویں چیز اخلاق۔ جتنے دین کی باتیں آئیں گی انہی 5 چیزوں کے ذیل میں آئیں گی، عقائد کے نیچے آئیں گی، عبادات کے نیچے آئیں گی، معاملات کے نیچے آئیں گی، معاشرت کے نیچے آئیں گی، اور اخلاق کے نیچے آئیں گی۔ اس میں سر فہرست ہے عقائد، اور جو چیز سر فہرست ہوتی ہے، سب سے اوپر ہوتی ہے، وہ بہت غیر معمولی ہوتی ہے۔ یہ ہماری عبادات بھی تب عبادت بنے گی تب ہمارے عقائد درست ہوں گے، ہمارے معاملات بھی تبھی درست ہوں گے جب ہمارے پاس عقائد ہوں گے، ہماری معاشرت بھی تبھی درست ہوگی جب ہمارے پاس عقیدہ ہوگا، ہمارے اخلاق بھی تبھی درست ہوں گے جب ہمارے پاس عقیدہ ہوگا، اور عقیدہ کوئی گھر کی چیز تو ہے نہیں۔ اللہ نے خود بتلائی، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، وہ ہے عقیدہ۔ ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، اور تقریباً ہر آدمی جانتا ہے، بہت تھوڑے ایسے ہیں جس کا مطلب نہیں پتا۔ کیا جانتا ہے؟ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تقریباً سب جانتے ہیں، لیکن یہ جاننا دل سے ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ۔ زبان سے تو کہہ رہے ہیں، زبان سے جو کہہ رہے ہیں وہ تو اسلام ہے، اور دل سے جو یقین کر رہے ہیں وہ ہے ایمان۔ دونوں میں فرق ہے ایمان اور اسلام میں۔ ایمان کا تعلق ہے دل سے، کہ دل سے یقین کرے، اور اسلام کا تعلق ہے اپنے اعضاء سے ایسے اعمال کرے جس سے پتہ چلے یہ اسلام ہے۔ ایک آدمی اسلام کے اعمال انجام دیتا ہے، دل کا حال ہم نہیں جانتے، اللہ کو پتہ ہے۔ اور جو منافقین تھے وہ بھی اسلام کو ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے اسلام کا، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ درمیان میں موجود تھی، روئے زمین پر تھی، زمین کے اوپر تھی، اللہ بتلا دیا کرتا تھا فنا ایسا ہے، فنا ایسا ہے، فنا ایسا ہے۔ اس کو قرآن کریم میں منافق کہا گیا، اور اللہ بتلا رہا ہے یہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو اسلام کے قبول کرنے کی بات کرتے ہیں، جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے جاتے ہیں کہتے ہیں دیکھو تو صحیح، ہم تو وہاں ایسی بات کر رہے تھے، ہیں تو ہم تمہارے ساتھ کافروں سے کہہ رہے تھے۔ اس کو منافق کہا گیا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ یہی منافق نہیں ہے، منافق کی بہت ساری نشانیاں بتلائی گئی ہیں، اس میں سے اچھا یہ کلمہ گو کے اندر بھی بہت سے کلمہ گو ایسے ہیں، ان کے اندر جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بات ہی ختم ہو گئی۔ بات آئی تھی شاید گزشتہ جمعے، ہم یہ سمجھتے ہیں کاروبار میں جھوٹ بول سکتے ہیں، نہیں بابا، یہاں تو یہ بتلا رہے منافق ہو گیا۔ اور اگر بالفرض اسی حالت میں ابھی ہم نے ایمان کی تجدید بھی نہیں کی تھے، موت آ گئی، اللہ نہ کرے، تو کیا حالت منافقت میں جائیں گے؟ جو جھوٹ بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جو جھوٹ بولے سمجھ لو یہ منافق ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سب چیز کرتا ہے، اعتقادی طور پر منافق، عملی طور پر منافق۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، منافق ہے، نہیں ہو رہا آج کل۔
اس سے بات کی جائے، جب جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا منافق ہے۔ کتنے لوگ ہیں بات بات پر بغیر گالی کے ان کی بات ہی نہیں نکلتی حلق سے، اور یہاں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ شخص منافق ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسلام کا، یہ جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ہمارے یقین کے ساتھ ہمارے دل میں پیوست ہو جائے، ہم یہ سمجھیں ہر کام کرتے ہیں اللہ کے سوا۔ قرآن کتنی جگہ بتا رہا ہے اور بار بار دعوت دے رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی دعوت دے رہے ہیں۔ نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، جو سب سے زیادہ عرصہ ہے، مدینے سے بھی زیادہ۔ مدینے میں تو صرف 10 سال رہے۔ اس 13 سال کے عرصے میں زکوٰۃ کا حکم نہیں دے رہے، حج کا حکم نہیں دے رہے، دعوت دے رہے ہیں اسلام کی نا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ کہہ لو فلاح پا جاؤ گے۔ کیا مطلب ہے؟ صرف کہنا نہیں، اس کو یقین کے ساتھ سمجھنا کہ اللہ ایک ہے۔ یہ جو ایک ہے سب سمجھ رہے ہیں، واقعتاً ہم اس کو اپنے ماحول میں اپنے حالات میں بھی یقین کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ یہ توحید ہے، اللہ ایک ہے۔ ہمارے روزمرہ کے حالات میں کتنی ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں اور ہمیں بعض اوقات معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس توحید کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا بتلایا بھی نہیں ہے، رسول کا بتلایا بھی نہیں ہے، اور رسول نے جن کی تربیت کی ہے ظاہر ہے اس تربیت سے وہ ہٹ کے نہیں ہے، ان کا بھی بتلایا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ بات یقین کے ساتھ سمجھنا کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کون ہے؟ یہ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، جس طرح ہر آدمی کا ایک ذاتی نام ہے جو لکھا جاتا ہے اس کے دستاویزات میں، اس کے کاغذات میں، اس کے شناختی کارڈ میں، یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ اور اللہ کا ایک ذاتی نام اللہ کے سوا ایک اور ہے جس کا وہ ہے الرحمن۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں جس کا ذکر ہے کہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، لیکن کبھی یہ اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، کبھی رحمان کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ دو کیسے ہوگا؟ ابھی تو کہہ رہے ہیں ایک، ابھی دو بتا رہے ہیں۔ اللہ نے پوری آیت نازل فرمائی، قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے ادعو اللہ او ادعو الرحمن، اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، دونوں اسی کے نام ہیں، دو نام ذاتی ہو گئے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں سب صفاتی ہیں۔ ہر آدمی کا ایک نام ہے، اس کے دوسرے بھی بہت سے نام ہو جاتے ہیں، گھریلو نام ہو جاتے ہیں، صفاتی نام ہو جاتے ہیں، عرفی نام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے بھی صفاتی نام ہیں۔ اللہ کی صفات اکثر صفات ایسی ہیں جس میں وہ اللہ یکتا ہے، اس صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ مثال کے طور پر الرزاق، روزی دینے والا، اس صفت میں اللہ یکتا ہے، روزی کوئی دیتا ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے روزی دے دے۔ اور ہم جب روزی ملنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے مت سویا کرو۔ کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آج فلانے کو اتنی روزی ملے گی، اتنی روزی
جا کے دے آؤ. کس نے بھیجا؟ فرشتہ نہیں دے رہا، فرشتے کو اللہ نے بھیجا. کبھی کہہ رہے مولوی صاحب ابھی تو کہہ رہے تھے روزی دینے والا تو اللہ ہے. فرشتہ اسی کے ماتحت ہے اور اس کو اسی نے بھیجا ہے جو اس کو روزی دے گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم بڑے سو رہے ہوگے تمہاری وہ روزی رہ جائے گی. کیا خیال ہے ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکت نہیں ہے؟ شکایت کر سکتے ہیں. وہ فجر کے بعد سونا تو بہت دور کی، فجر میں اٹھتے ہیں. اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے الرزاق، اور کتنی صفت ہیں؟ الوہاب. اور کتنی ہی صفت اللہ کی ایسی ہیں کہ ان صفتوں میں اپنی مخلوق کو بھی اس میں سے کچھ حصہ دیا. مثال کے طور پر ماں ہے، ماں اپنی اولاد پر اور خصوصاً شیرخوار اولاد پر کتنی رحیم ہوتی ہے، کتنی رحیم. اگر بچہ پیشاب کر دے وہ ہلنے جلنے کے قابل نہیں، بتلانے کے قابل نہیں، اپنی کیفیت نہیں بتا سکتا. بھوک لگ رہی ہے، تکلیف ہے، لیکن اس بچے کی زبان ماں سمجھتی ہے، باپ نہیں سمجھتا. وہ اپنی جگہ اپنے ساتھ سلاتی ہے. رات کو بچہ پیشاب کر دیتا ہے، گیلا ہو جاتا ہے تو دوسری سوکھی جگہ نہیں ہوتی تو اپنی سوکھی جگہ پہ بچے کو سلا دیتی ہے، خود اس کی جگہ گیلے پہ سو جاتی ہے. رحیم ہے نا. اور یہ صفت رحیم میں سے کتنا حصہ اس کو ملا ہے ماں کو؟ 70واں حصہ. 69 ابھی اس کے پاس اس ذات کے پاس. وہ کتنا رحیم ہوگا. اللہ قرآن میں کتنی جگہ فرما رہا ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے بندے جنتی بن جائیں، لیکن کیا ہے یہ اپنے تدبیر سے، اپنے طاقت سے دوسرے راستے پر چلے جاؤں. لیکن میں تو چاہتا ہوں سیدھے راستے پہ چلیں. یہی صفت رحیمیت اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا، اس میں سے حصہ دیا. کیسے رحیم ہے امت پہ. رات کو اٹھتے ہیں اور راتوں کو میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والی اپنی ساری امت کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں جنتی بنا دے. اور ہمارے کام تو جہنم کی طرف لے جانے والے سبب بنا رہے ہیں. اور اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ انہیں جنتی بنا دے، ان سے راضی ہو جاؤ. یہ صفت رحیمیت تو ہے. اب اللہ رب العزت کے وہ نام، وہ صفاتی نام جس میں وہ یکتا ہے، وہ نام اگر ہم اپنی اولادوں کے رکھتے ہیں، حکم یہ ہے کہ ان ناموں سے پہلے لفظ عبد لگائیں. ایک تو حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو ناموں میں سے 2 نام بہت پسندیدہ ہیں، ایک عبداللہ، ایک عبد الرحمن. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے باقی ناپسندیدہ ہے، معنی اچھے ہونے چاہیے. یا کسی نیک شخصیت کے نام پر نام رکھے، نبی کے کسی نام پر نام رکھ لے، معنی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. صحابہ میں سے کسی کے اس کا نام رکھ لے، معنی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اللہ کو وہ بہت پسند ہے. اب یہ جو صفاتی نام ہیں ان کے ساتھ لفظ عبد لگتا ہے. ہم ایک گناہ کبیرہ میں تقریباً سب ملوث ہیں، تقریباً. وہ صفاتی ناموں کے ساتھ جو جس شخص کا نام ہوتا ہے وہ لفظ عبد تو ہٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں رزاق صاحب آئے ہیں تو یہ روزی دینے والا ہے. یہ تو عبد الرزاق ہے، اس رزاق روزی دینے والے کا بندہ ہے. ہم کہتے ہیں عبد الرحمن نام ہے تو اس کو رحمان رحمان کہہ کے پکارتے ہیں، یہ تو اللہ کا نام ہے. یا اور جتنے بھی صفات ہیں، اس لیے ایک تو جس کے صفاتی ناموں پر نام ہے اس کے ساتھ لفظ عبد ضرور لکھا کیجیے، بولا کیجیے. ویسے گاڑی نہیں چلے گی. کبیرہ گناہ کیا مطلب ہے؟ کبیرہ گناہ کا مطلب یہ کہ اللہ جس سے ناراض ہو جائے، اللہ
کہ ہاں انتہائی ناپسندیدہ اور اس پر کوئی عذاب بھی ہو، کوئی وعید بھی ہو، اسے کہتے ہیں قرآن کریم۔ اس لیے میرا مشورہ تو اب یہ ہے کہ اب اللہ کے صفاتی نام اگرچہ جائز ہے، لیکن صفاتی ناموں میں سے اپنی اولاد کا نام نہ رکھیں، اس لیے کہ لوگ گناہگار ہوتے ہیں، وہ لفظ عبد ہٹا دیتے ہیں، باقی کہتے ہیں۔ ہاں، ایسی صفت جس میں اللہ کی مخلوق بھی شریک ہے، جیسے رحیم، بغیر عبد کے کہہ سکتے ہیں رحیم، عبد الرحیم بھی کہہ سکتے ہیں، رحیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے لفظ رحیم پر نام اس لیے رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صفاتی نام ہے، تو اس کے ساتھ لفظ عبد نہیں لگا سکتے، محمد رحیم کہہ سکتے ہیں، رحیم الدین کہہ سکتے ہیں، جو بھی اس کا نام ہو، لیکن عبد الرحیم نہیں کہیں گے، کہ اس لیے کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم رسول کے بندے تو نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، نبی کے بندے تھوڑی ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ واجب الوجود ہے، وہ ابدی ہے، ازلی ہے۔ یہ واجب الوجود اور ابدی ازلی کیا ہوتا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ آئندے جو میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمد لله الذي كثر الحث في كتابه على التدبر والاعتبار والنظر والابتكار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم في دار القرار، وعلى آله وأصحابه الأخيار الأبرار. أما بعد، فإن الله تعالى قد أمر بالتفكر والتدبر في مواضع لا تحصى من كتابه المبين، وأثنى على المتفكرين فقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وقال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وقال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزولهن في خلق السماوات والأرض: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قوما تفكروا في الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فإنكم لم تقدروا قدره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الكونين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
صفیں درست کر لیجئے. جو صف بچھی ہوئی ہے صف کا جو نشان ہے اس نشان پر اپنی ایڑی کا سرا رکھیے. آپ کی ایڑی کا سرا صف کے نشان سے آگے یا پیچھے نہ ہو ورنہ صف ٹیڑھی ہو جائے گی. پہلے اگلی صفوں کو پورا کرنے کا اہتمام کیجئے. جو راستے ہیں چلنے کی جو جگہ ہے اس پر نماز نہ پڑھیے. جو نمازی مسجد سے باہر ہیں وہ اگلی صفوں کے درمیان 3 صفوں سے زیادہ کا فاصلہ نہ رکھیں. ہمیشہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کی عادت بنائیں. شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھا کیجیے. موبائل فون بند کر لیجیے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، ہر قسم کی پریشانیوں سے دور کرو، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرما. ہماری جان مال عزت آبرو سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے سب کے لیے مغفرت فرما، اپنی جنت میں جگہ عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں کے عذاب سے نجات فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. پوری دنیا کے مسلمانوں کو حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلومیت کے شکار ہیں، بالخصوص فلسطین، کشمیر، ہندوستان میں، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں انہیں کامیابی عطا فرما. اے اللہ جو شہادت کا درجہ پا رہے ہیں، اے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما، اپنی جنت میں جگہ عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگیاں جب کٹتی ہیں ہم سب کو اسلام پر پانا، جب وقت آئے تو ایمان والی موت عطا فرما. قیامت کے دن اپنا دیدار اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.